السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج میں کروں گی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 26 سے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 26 ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے جو شان و شوکت انہیں دیا تھا، یعنی پچھلی قوموں کو، عاد اور سمود کو، وہ تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل یعنی سمجھنے کے لیے ساری ایبیلٹی دی تھی، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، ان کے کان نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل، جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا، اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ آیت نمبر 27 ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ہلاک کیا بہت سی ایسی بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد آباد تھیں، اور ہم نے پھیر پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائی تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو ہر طرح سے ان کو آیات سنائی گئیں تاکہ وہ رجوع کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ آیت نمبر 28 ہے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے، بلکہ وہ سب تو ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور جو کچھ وہ افترا کر رہے تھے۔ آیت نمبر 29 ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے منذرین، آیت نمبر 29، اوکے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سننے لگے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، پھر جب قرات ختم ہوئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر، یعنی کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنوں کی ایک جماعت نے ان کی یہ تلاوت سنی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ خاموشی سے یہ سنو، اور ان کو اتنی تمیز تھی کہ بھئی یہ ایک بہت عمدہ کلام ہے، لہٰذا اس کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ تو ہم بھی جب قرآن لگائیں گھر میں تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ لگا کے تو اپنی باتیں کرنی شروع کر دیں، انسان فون پر لگ جائے، وہ جب توجہ سے سن سکتے ہیں اس وقت ہی لگانا چاہیے، اور ویسے ہی لگا کر چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی کہ اس کو سننا چاہیے تمیز کے ساتھ۔ آیت نمبر 30 ہے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا، یعنی جنہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی کہ تورات کو، یعنی یہ جو کتاب ہم سن کے آئے وہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ منڈے کو آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔